اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ کل اور رات میں خبر آ رہی ہے کہ بھارت کے 15 شہروں پر پاکستان نے حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نے جواب میں پاکستان کا جو فضائی دفاعی نظام ہے، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پاکستان کا، اسے ہندوستان نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بھارت ہر محاذ پر ابھی فی الحال الرٹ ہے اور جموں اینڈ کشمیر میں بلیک آؤٹ لگا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، پاکستان نے بھارت پر حملے کی بڑی کوشش ناکام ہو گئی۔ جواب میں بھارت نے پاکستان کے پورے دفاعی نظام کو، سسٹم کو تباہ کر دیا۔ بھارت کی جوابی کارروائی سے لاہور میں فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ 15 شہروں پر حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کرنل صوفیہ قریشی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عبدل صرف پنکچر بناتا ہے، لیکن آج بھی عبدل کی بیٹی اس وقت سب سے زبردست انداز میں پاکستان پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، اس کی کرنل، اس کے قائد، اس کے لیڈر اور اس کے ماسٹر اگر کوئی ہے تو وہ ہے کرنل صوفیہ قریشی۔ صوفیہ قریشی نے بیان دیا ہے کہ وارننگ، تنبیہ کے باوجود پاکستان نے ہمارے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا، اسی کا آج ہندوستان نے جواب دیا ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی کی بہن نے صوفیہ قریشی سے بالکل جذباتی انداز میں کہا کہ بہن، پاکستان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ پھر وہ دوبارہ کبھی گھٹیا حرکت نہ کر سکے، اس بار پاکستان کو سبق سکھا دو۔ کرنل صوفیہ کی بہن آپریشن سندور کے بعد پاکستان فوج پر برس پڑی اور اپنی بہن صوفیہ قریشی جو کرنل ہے ان سے کہنے لگی کہ اس بار پاکستان کو اچھا سبق سکھا دو۔ ناظرین، ریاست راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبدالقیوم فلاحی نے بتایا کہ راجستھان کے مشہور شہر بیکانیر میں ایک گیس سلنڈر دھماکہ ہوا۔ اس گیس سلنڈر دھماکے سے 9 افراد کی موت ہوئی ہے اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی یہ گیس سلنڈر کا دھماکہ جو بیکانیر میں ہوا ہے راجستھان میں، اتنا بھیانک تھا کہ 9 لوگوں کی جگہ ہی پر موت ہو گئی۔ ناظرین، ایک جج جن کا نام ہے جسٹس ورما، آپ کو یاد ہوگا کہ
کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی نقدی ان کے گھر میں ملی اور آدھی تو جل گئی تھی۔ اب اس نقدی ملنے کے معاملے میں کیس میں ایک کیس میں ایک اہم موڑ آیا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ جسٹس ورما نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اب مواخذہ شروع ہو سکتا ہے۔ یعنی دہلی ہائی کورٹ کے جج کیش کیس میں ایک اہم موڑ آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے معاملے کی تحقیقات کرنے والی 3 رکنی ان ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ صدر اور وزیر اعظم کو بھیج دی ہے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ مواخذہ شروع ہو سکتا ہے کیونکہ جسٹس ورما نے ریزائن دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے آپریشن سندور کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 دن پہلے بھارت نے زبردست آپریشن کیا، پاکستان میں دہشت گردوں کے اڈوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں کئی دہشت گرد مارے بھی گئے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ آپریشن سندور کو لے کر آل پارٹی اجلاس ہوا، جس میں تمام پارٹیوں کے نمائندگان جمع ہوئے، اپوزیشن پارٹیوں کے ذمہ داران بھی جمع ہوئے، اور تمام نے یکجہتی کا، اتحاد اور ایکتا کا مظاہرہ کیا۔ یعنی اپوزیشن پارٹیاں اور سत्ताधारी پارٹیاں سب نے مل کر ایکتا کا مظاہرہ کیا اور اپنے ملک کی سلامتی اور اپنے دشمن کی تباہی کو لے کر جو کچھ بھی فیصلے کیے جائیں گے، سب ان فیصلوں پر اتفاق رائے سے کام کریں گے۔ کانگریس کے پردیش ادھیکش ملکارجن کھڑگے اور ایسے ہی دبنگ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی مکمل سپورٹ کا یقین دلایا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کا مسجدوں اور میناروں کا شہر کہا جانے والا مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی اور جنید سہارا نے بتایا کہ مالیگاؤں پولیس نے اب تک کی سب سے بڑی کارروائی کی ہے، اور وہ کارروائی یہ ہے کہ 4 لاکھ روپے مالیت کی 60,000 نشہ آور گولیاں ضبط کی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل شام 6 بجے پولیس کنٹرول روم میں منعقدہ پریس کانفرنس سے شہری DYSP سورج بھاوسار نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو یہ اطلاع دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں اور دھریا میں ایک گولی ہے جس کا نام ہی ہے کتا گولی۔ ظاہر بات ہے کہ جو کھائے گا وہ کتا ہی کھائے گا، اور کتے جیسی حرکت کرنے والے لوگ ہی جنہوں نے اپنی زندگی کو کتے سے بدتر بنا لیا، ایسے ہی لوگ اس گولی کو کھائیں گے۔ تو وہاں پر مالیگاؤں اور دھریا میں کتا گولی، نشہ آور گولیاں بہت بڑے پیمانے پر چلتی ہے۔ تو 4 لاکھ روپے مالیت کی 60,000 نشہ آور گولیاں مالیگاؤں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ضبط کی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت مالیگاؤں شہر کی ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں میں 2008 میں بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں کئی بے قصور شب برات کا وہ بڑی رات، جب عبادت والی رات ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی رات میں مالیگاؤں میں بم دھماکہ ہوا تھا۔ جی ہاں، اس بم دھماکے میں مین اہم جو ملزم ہیں وہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، یہ ظالمہ ہیں، اور اس ظالمہ کو بی جے پی نے پارلیمنٹ تک پہنچا دیا، کیونکہ بی جے پی اگر آتنکوادی کے سر پر بھی ہاتھ رکھتی ہے تو پھر وہ بھی یوں سمجھے کہ شدھ ہو جاتا ہے اور پوتر ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو بی جے پی نے پارلیمنٹ میں تک پہنچا دیا، جس پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ خیر، مالیگاؤں بم دھماکے معاملے میں یہ عورت اہم ملزم ہے، اور خبریں آ رہی ہے کہ اس معاملے کی سنوائی کورٹ میں جاری تھی۔ جمعیت علماء ارشد مدنی اس پورے معاملے کو، اس کیس کو لڑ رہی ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ 31 جولائی کو اس بم دھماکہ معاملے میں فیصلہ آئے گا۔ عدالت میں تمام ملزمین گزشتہ کل حاضر ہوئے۔ NIA نے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر سمیت سبھی ملزمین کو پھانسی کی سزا کی سفارش کی ہے۔ دعائیں کیجئے کہ انصاف قائم ہو اور بم بلاسٹ کرانے والے ان مجرمین کو سخت سے سخت سزا ملے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے تھانہ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، تھانے میں جعلی کرنسی نوٹ یعنی ڈپلیکیٹ نوٹ چھاپنے والے
گروہ کا پردہ فاش ہوا ہے، یعنی جعلی نوٹ چھاپنے والا گروہ پکڑا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سے 15 لاکھ روپے کی جعلی نوٹیں ملی ہے، اور خبریں ہیں کہ ابھی کچھ پکڑے گئے ہیں، یعنی تصویر میں تو 5 چہرے نظر آ رہے ہیں، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہے۔ ویسے خیر پورے ملک میں جعلی کرنسی نوٹ کا بڑے پیمانے پر کاروبار چل رہا ہے، اور ہمارا 56 انچ کا سینہ پوری طریقے سے ملک میں ایسے کاروبار کو روک نہیں پا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جلگاؤں شہر کی۔ جی ہاں، گزشتہ کل جلگاؤں شہر کے ایک بڑے تعلیمی ادارے مدرسہ انوار العلوم میں گزشتہ کل مرحوم حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کے لیے ایک دعائیہ نشست، ایک تعزیتی مجلس کا انعقاد قاری مشتاق صاحب ناظم مدرسہ کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یوں سمجھیے کہ شہر کے بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ کرام اور قائدین اور معززین شہر، سیاسی اور سماجی ملی لیڈروں نے بڑی تعداد میں اس تعزیتی مجلس میں شرکت کی۔ اس تعزیتی مجلس میں میں خود موجود تھا۔ آخر میں میری تقریر ہوئی۔ میں مولانا سلیق سلمان صاحب ہے، مولانا مزمل ندوی ہے، الحاج عبد الکریم سالار صاحب، محترم فاروق شیخ صاحب، اعجاز ملک صاحب، ظفر بھائی پنچ، اقبال بھائی پیر زادہ، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام مجھے یاد نہ آ رہے ہو، لیکن بڑی تعداد میں الحمدللہ مرحوم مولانا غلام وستانوی صاحب کی اس تعزیتی نشست میں تمام شہر کے ذمہ داران جمع ہوئے۔ تمام نے اس بات کا اظہار کیا، مولانا مرحوم کے لیے دعائیں کی، ان کی مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی گئی، اور تمام لوگوں نے مولانا کی زندگی اور ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مولانا سچ مچ خادم القرآن والمساجد تھے۔ مولانا نے 128 مدرسے لڑکوں کے لیے اور 26 سے 28 بڑے بڑے ادارے بیٹیوں کے لیے قائم کیے۔ مولانا نے ایک MBBS کالج، 2 BUMS کالج اور سینکڑوں اسکول اور سینکڑوں مکاتب کا قیام عمل میں لایا۔ خیر، مولانا کی خدمات کو یاد کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سچ مچ مولانا نے جو کام کیا ہے، ایک صدی میں آپ تلاش کریں تو شاید آپ کو اتنا بڑا کام اور اتنی خدمات کسی کی نہیں ملے گی، اور آگے بھی 100 سال تک شاید ہی کوئی اتنا بڑا کام کر سکے جو ایک اکیلے مولانا مرحوم غلام وستانوی کر گئے ہیں۔ مولانا کی تمام خدمات کو یاد کیا گیا اور مولانا کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ خیر، گزشتہ کل کی یہ تعزیتی نشست بے حد کامیاب رہی۔ تقریباً 250-300 طلبہ خود اس نشست میں موجود رہے، اور اجلاس اور نشست سے پہلے باقاعدہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی۔ بچوں نے قرآن مقدس کی آیتوں کو تلاوت کیا اور مولانا کے لیے ایصال ثواب کیا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مولانا غلام وستانوی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حضرت مولانا کو نصیب فرمائیں، اور مولانا کے پسماندگان، ان کے بیٹے مولانا حذیفہ صاحب، مولانا اویس صاحب، ان کی بیٹیاں اور ان کے اہل خانہ، ان کے تمام اعزاء و اقارب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں، اور امت کو اس کا بہترین نعم البدل اللہ عطا فرمائیں، اور جتنے ادارے، جتنے پودے مولانا نے لگائے جو آج تناور درخت بن چکے ہیں، اللہ ان تمام اداروں کی ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں، اور ان اداروں کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائیں، آمین۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپریشن سندور، آپ جانتے ہیں کہ بڑا آپریشن ہندوستان نے پاکستان پر کیا اور دہشت گردوں کے کئی اڈوں کو تباہ کر دیا، لیکن اب اس آپریشن کے بعد میں کشیدگی، نفرتیں دونوں ملکوں کے بیچ بڑھ گئی ہے، اور اب حالات ایسے بدلے ہیں کہ خبر آ رہی ہے کہ سرحد پر بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر 27 ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ 10 مئی تک
400 परवाजें, फ्लाइट्स, प्लेन मनसूख यानी कैंसिल कर दिए गए हैं। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, शिमला समेत कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीपीओरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।